العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله. گرامی قدر معزز برادران محترم، آج میں اور آپ ہم سب جامعہ مسجد الحسنین بخاری کالونی میں یہاں جمع ہیں. مولانا شبیر حسین اشرفی صاحب نے حکم دیا اور بندہ نچیز بھی حاضر ہوا. ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور اس شاکان مصطفیٰ کے چہروں پہ رونق آ گئی کہ نثار تیری چہل پہل پہ آزاد ہوئی ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. برادر محترم، یاد رکھیے کہ اصل عید یہ 12 ربیع الاول کی ہی ہے جس کے صدقے ہمیں دوسری عیدیں نصیب ہیں. سب سے بڑی عید یہ ربیع الاول شریف کی ہے جس کی بدولت، جس کی وجہ سے ہمیں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا جمعہ عید کا دن شمار ہو، یہ ساری عیدیں ہمیں اس ربیع الاول شریف کی ہی وجہ سے نصیب ہوئی. یہ جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، عشاقان رسول ہیں، یقیناً ان کے دل دھڑکتے ہیں، مگر جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، چہروں پہ رونق بھی آ جاتی ہے. اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ اس ماہ مبارک میں محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جن کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہی رب کائنات نے ہمیں جہنم سے آزادی عطا کی. کیوں نہ ہم ایسے محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں کہ جن کی آمد پر رب کائنات نے جتنی تاریکیاں تھیں ان کو اجالوں میں تبدیل کر دیا، جتنا ظلم و ستم کے پہاڑ تھے ویسے ہی پیار محبت کی فضا کو عام کر دیا. جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب کائنات نے ایک دوسرے کے مال و جان کا محافظ بنا دیا، ایک دوسرے سے عزت و احترام کا رشتہ قائم کر دیا. یقیناً جب ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے پر عزت و عظمت، شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یقیناً اہل محبت کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، فضا معطر ہو جاتی ہے. بلکہ صرف انسان ہی نہیں، ہر چرند و پرند
ہر حیوانات و نباتات، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر، اس زمین کی چھاتی پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، جن کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھ گئیں، قدورتیں، نفرتیں، اناد، دشمنیاں، حسد، یہ ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یقیناً ایک دوسرے کے مال و جان کا تحفظ جو ہے یقینی ہو گیا جب میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کی چھاتی پہ قدم رکھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قدم رکھتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ کر یہ صدا بلند کر دی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، رب حبلی امتی۔ بلکہ بعض شاکان مصطفیٰ نے اس کا یوں بھی ترجمہ کیا ہے، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے ہی کر دے، میری امت کو میرے حوالے ہی کر دے۔ جب رب کائنات کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو رب کائنات نے دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، جس کی واضح دلیل، جس کی قبولیت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہم میں جتنے بھی جرم پائے جاتے ہوں، ہم جتنی بھی خطائیں کر لیں، جتنے بھی گناہ کر لیں، ہمارے گناہ کسی پہ عیاں نہیں ہوتے، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھے جاتے، فقط اس کی یہی وجہ ہے کہ محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے ہم کو مانگ لیا ہے اور رب نے عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بڑھاپے کو مزید جوانیاں عطا فرمائے۔ آپ اکیلے کی آواز تھی، اتنا بڑا اجتماع ہے، سارے جو ہے نا معزز بن کے بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جو اپنی جان سے، مال سے، جائیداد سے بڑھ کر محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، وہ کامل مومن نہیں۔ ہم یہاں معزز بن کے بیٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی صدا کیسے لگا دیں، اللہ اکبر کہیں گے تو شاید ہماری نکاتی نہ ہو جائے، ہمارے لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگوں کی پرواہ تو سیدنا بلال حبشی نے بھی نہیں کی تھی، لوگوں کی پرواہ تو جو ہے حضرت جانشین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لوگوں کے تانوں کی پرواہ تو فاروق اعظم نے نہیں کی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے نہیں کی تھی، لوگوں کے باتوں کی پرواہ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نہیں کی۔ لوگوں کے تانوں کی پرواہ تو میرے اور آپ کے امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں نہیں کی، جن کے بارے میں یزید نے کہا تھا کہ بیٹھے رہو، لوگ ہاتھ چومتے رہیں گے، پیسہ ملتا رہے گا، نذرانے ملتے رہیں گے، تمہارا بیت المال سے معاوضہ بھی میں مقرر کر دیتا ہوں، سب کچھ بڑی بڑی آفریں کی تھی، مگر وہ بھی جو ہے محبوب آقا کے نام کی خاطر معزز نہیں بن کے بیٹھے تھے، بلکہ سب کچھ اپنا محبوب آقا کی جو ہے عظمت پہ نچھاور کر دیا تھا۔ آج ہم جو ہے، اور یہ یاد رکھیں، آج رب کے محبوب کا تذکرہ رب کے گھر میں ہو رہا ہے،
وہ دور بھی تو دیکھیں کہ جب بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں رب کے محبوب کے تذکرے ہوتے تھے، صحابہ کرام اسی طرح جھرمٹ بیٹھے ہوتے تھے، صف آرا ہوتے تھے، یہاں تک کہ محبوب آقا کی محبت میں اتنے غوطہ زن ہوتے تھے کہ اگر پرندہ بھی ان کے جو ہے سر پہ آ کے بیٹھتا یوں سمجھتا یہ تو میں کسی پتھر پہ بیٹھ گیا۔ محبت کا عالم، عقیدت کا عالم، اور یہ تھا عشق۔ آج عشق رسول کے دعوے ہمارے پاس ضرور ہیں، غلامی کے دعوے بڑے ہیں، محبت کا بڑا چرچا کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ میرے بھائی کہاں غلامی کا حق ادا کیا ہے؟ ارے غلامی کا توق تو اپنے گلے میں ڈال لیا، مگر منافقت کی حد کر دی۔ محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے محبوب ہیں، ان کو ساری رات قیام کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ساری رات سجدے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اس انداز میں سارا دن رات امت کے غم میں رونے کی کیا ضرورت تھی؟ فقط اگر وہ یہ چاہتے کہ میں تو رب کا محبوب ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، تو اس سے بڑھ کے کیا مرتبہ چاہیے تھا؟ نہیں، وہ روتے تھے تو اپنی امت کے غم میں روتے تھے۔ انہوں نے ساری رات قیام کیا تو رب کی رضا کے لیے کیا ہے، ساری رات سجدے میں گزاری ہے تو رب کی رضا کے لیے گزاری ہے، رب کو منانے کے لیے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور امت ایسی آج ملی کہ جس نے اپنے آقا سے وفا نہ کی۔ یہ تلخ بات ہو جائے گی، کڑوی بات ہے، پر بات پکی ہے، سچی ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے نا، ماننا پڑتا ہے۔ ہم نے کہاں کلمے کی لگ نبھائی ہے، ہم نے کہاں غلامی کی جو ہے زنجیروں میں کہاں جکڑے گئے ہیں؟ میرے بھائی وہ وقت تو یاد رکھیں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا لٹا کے آپ کی چھاتی پہ جو ہے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، دہتی زمین پہ لٹایا جاتا تھا، مار مار کے لہو لہان کیا جاتا تھا۔ فقط ایک بات تھی، کیا کہ کلمہ طیبہ چھوڑ دو، اپنے محبوب آقا سے محبت ترک کر دو، وفا بدل لو۔ صرف یہی تھا نا۔ جب وہ نہیں بدلے، پکے رہ گئے، محبوب آقا کی غلامی کو اپنے گلے سے نہیں اتارا، محبوب آقا سے وفا کرتے رہے، تو محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا اعزاز دیا؟ اتنا تھوڑا اعزاز دے دیا کہ فرمایا اے بلال ادھر آؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آذان کہہ دو اور لوگوں کو بتا دو کہ جو مجھ سے وفا کرتا ہے کعبہ بھی اس کے پاؤں کے نیچے ہو۔ مرتبہ تو پھر یہ مل جاتا ہے۔ آج لمحہ فکریہ ہے، میں صرف رسمی تقاریر کا عادی نہیں ہوں، نہ مجھے اس بات کا میں شوقین ہوں۔ اس جو ہے اصل مقصد میلاد ہے کیا؟ محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو اپنا حق ادا کر گئے، مگر ہم سے وفا نہیں ہوئی، ہم نے انسنی کر دی ہے۔ ہم نے اگر سنی بھی ہے تو آپ کے احکامات کو، آپ کے ارشادات کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رب اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے وفا کی ہے اور وفا کا درس دیا ہے، آج اگر ہم سوچیں تو ہم نے وہ جو درس ہمارے سامنے رکھا گیا تھا، جو تبلیغ ہم تک پہنچی تھی، جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، جو محبوب آقا کے اسوہ حسنہ سے ہمیں حاصل کرنا تھا، ہم نہیں کر پائے۔ ہم نے محبوب آقا کے نقش قدم پہ چلنا تھا، نہیں چل پائے۔ محبوب آقا کی شریعت مطہرہ پر عمل جو ہے کرنا تھا، ہم اس کے باغی بن گئے ہیں۔ کیا ہم نے کیا کیا ہے؟
پھر ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم عزت و احترام والے بن جائیں، ہم شان و شوکت ہمیں مل جائے، ہمیں بلند مرتبہ مل جائے، بلند مقام مل جائے۔ نہیں، اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تم اپنے محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور وفا کا حق ادا نہیں کرے۔ جو محبوب آقا کا وفادار ہوتا ہے، رب کائنات اسی کے تابع پوری کائنات کو کر دیتا ہے۔ تو اپنے محبوب آقا سے وفا کر کے دیکھ لے، تجھے کسی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں رہے گی، تجھے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف ایک کام تو کر لے، جس طرح میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تشریف فرما تھے، ایک بدو اعرابی جسے آج کل ہم دیہاتی یا جٹ پینڈو کہہ دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کے عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے فرمایا بولیے کیا چاہتے ہو؟ دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ وہ بدو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب پیتا ہوں، شراب نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری کرتا ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوا کھیلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب ساری باتیں کہا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا، پھر ایک بات میری بھی مان لیں، ایک بات، فقط ایک شرط میری ہے، اتنی تیری شرائط مان لی ہے، ایک شرط میری بھی مان لیں۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرط کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف سچ بول لینا۔ کیا کر لینا؟ سچ بول لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی وقت کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ شرط منظور ہے، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ ایمان کی حالت ہے، اب میں خانے کی طرف جاتا ہے، شراب کو ہاتھ لگاتا ہے، جام شراب کا پینے کے قریب ہے، پیالہ ہاتھ میں ہے کہ اچانک خیال آتا ہے کہ یارو کل کو سارے صحابہ بیٹھے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوال کر لیا کہ تم میں سے کون کون ہے جس نے شراب پی ہے، تو میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا، اور اگر سب کے سامنے میں نے سچ بولا، کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں نے شراب پی ہے، تو سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، سب کے سامنے میری انسلٹ ہو جائے گی، میری توہین ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی، لہذا نہیں پیالہ پھینک دیا، ہاتھ پیچھے کیا، ہاتھ منہ دھو کے پھر چلا گیا۔ پھر دل میں خیال آیا چلو چوری کرتے ہیں، چلا گیا، عادی تھا، چلا گیا۔ جیسے وہاں پہنچا، گٹھڑی باندھ لی، پھر دل میں خیال آیا یارو سو پتہ تو چل جائے گا کہ یہاں چوری ہو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیس چلا جائے گا، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کس نے چوری کی ہے؟ تو میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ چوری میں نے کی ہے، سامان بھی واپس لوٹانا پڑے گا، انسلٹ بھی ہو جائے گی، بے عزتی بھی ہو جائے گی، بدنامی بھی ہو جائے گی، لہذا وہیں رکھا، سامان واپس لوٹ آیا۔ اتنے میں آذان فجر ہوئی، مسجد چلا گیا، اللہ اکبر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے، جن کی آنے سے ساری کائنات میں خوشیاں ہی خوشیاں، اللہ اکبر،
جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی سلام پھیرا اپنا رخ انور پیچھے پھیر کے تو فرمانے لگے مسکرا کے کہ میرے پیارے صحابی تو بھی نماز میں آیا ہے آج؟ اللہ اکبر۔ تو محبوب آقا کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ صرف ایک سچ کی اتنی برکت ہے، ایک سچ بولنے کی، ایک سچ نے شراب بھی چھپا دی ہے، چوری بھی چھوڑ دی ہے، نماز کے لیے بھی آ گیا، ایک سچ۔ تو میرے بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، میں نام نہیں بتاتا، نہ اس کا بایو ڈیٹا بتاتا ہوں، کیونکہ اب تو وہ کچھ اور ہے نا، اس لیے وہ سابقہ جو بھی تھا آ گیا کرنے لگا، کچھ دن رکا، رک کے کہنے لگا اے بابا جی مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے یار اتنا سفر کر کے آیا ہے، تجھے کوئی پیر نہیں ملا راستے میں؟ تو عرض کرتا حضور والا جس پیر کے پاس جاتا تھا نا اس میں کوئی نہ کوئی عیب مل جاتا تھا، میں 100 پیر دیکھ کے آیا ہوں، 100 دن میں ایسے ہی گزار کے آ گیا اور کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے، تو آپ کے ہاں آیا ہوں، اتنے دن رکا ہوں تو آپ کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے قریب بلا کے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں او بیلیا کہ تو 100 جگہ سے ایک ایک عیب اکٹھا کرتا رہا ہے، اب تیرے دامن میں 100 عیب جمع ہے، اگر تو ان میں سے ان کی ایک ایک خوبی اکٹھی کرتا تو آج 100 خوبی کا تو مالک ہوتا۔ آج ہم معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، خوبیاں نہیں تلاش کرتے، یہ سب سے بڑی خامی ہے۔ یہ امت مصطفیٰ میں یہ سب سے بڑی خامی آ گئی ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی۔ ارے خوبیاں گنتی کر لیا کرو یار، عیبوں پہ کیوں، خامیوں پہ کیوں نظر رکھتے ہو؟ ارے تم گلاب کے پھول کو توڑنے جاتے ہو تو کبھی کانٹوں پہ نظر رکھی نہیں رکھتے، پھول اس گلاب کے پھول کی پکڑیوں پہ تمہاری نظر ہوتی ہے، اس کے پتوں پہ، اس کی خوشبو پہ، اس کی رنگت پہ، وہ تو اس پہ نظر ہوتی ہے تمہاری۔ تو تم بعض اوقات پھول توڑتے توڑتے زخمی بھی ہاتھ کر بیٹھتے ہو، کانٹوں کو جو ہے جانتے ہی کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی جب باغیچے میں جا کے کانٹے تم بھول جاتے ہو، صرف پھول چنتے ہو، کسی نے کانٹے بھی چنے؟ کیا انسان صرف یہی رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے کانٹے چنتا رہتا ہے کہ اس میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، اس کی خامی ہے، خوبیاں بھی تو دیکھ لو۔ ایک موچی تھا، موچی وہ بیچارہ جوتے پالش کرتا تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دوسرے 10 روپے لیتے تھے تو وہ 5 روپے لیتا تھا، اور دوسروں سے بڑھ کے زیادہ چمکا کے بھی دیتا تھا، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بتا تو صحیح کہ دوسرے جو ہے 10 روپے لیتے ہیں اور تو 5 روپے لیتا ہے اور چمکا کے بھی زیادہ دیتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا فقط میرے دل میں ایک خیال ہوتا ہے، یارو جس نبی کا میں غلام ہوں اس کا یہ بھی تو غلام ہے نا، جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کا کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے، تو میں اس کی جیب پہ نظر کیوں رکھوں؟ میں اتنا کی ان سے لے لیتا ہوں، اتنا میرا گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ چمکا کے اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں خامی نہ رہ جائے، کل کو رب کی بارگاہ میں یہ بندہ یہ میری شکایت نہ کرے کہ پروردگار دیکھ تو صحیح
اس نے 5 روپے تو لیے تھے، ریٹ اس کا بے شک کم تھا، مگر محنت اس نے نہیں کی، اتنی ہی گھٹ محنت کی ہے، تو یہ تو دیکھ لے اس میں کہیں میری شکایت نہ ہو جائے، اس لیے میں ایک نقطے کی خاطر، فقط ایک پوائنٹ پہ میں جوتا زیادہ چمکاتا ہوں، اس کا زیادہ پالش کرتا ہوں، زیادہ جو ہے پیسے نہیں لیتا ان سے، کیوں کہ یہ میرے محبوب آقا کے غلام ہیں۔ تو ہم ایک جو پوری جماعت ہے امت مسلمان، ایک دوسرے کو مومن بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں، اپنے محبوب آقا کا غلام بھی سمجھتے ہیں، پھر بھی خامیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ جچتا نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم ہے کہ میری امت کے کس فرد کے کتنے گناہ ہیں، کتنے جرم ہیں، کتنا پاپی ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، کون کون میری اور میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح یار، پھر بھی وہ اس فقیر کو، اس نکمے کو، اس نکارے کو، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کو اپنی غلامی میں لیے کھڑے، اپنی غلامی میں لے کے کھڑے ہیں، دھتکارا نہیں ہے، ان کو بھگایا نہیں ہے، دھکے نہیں دیے اپنے دروازے سے۔ آج اگر ہم اپنے دامن میں دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے جو ہمارے جرم ہے، جتنی بڑی خطائیں ہم کر رہے ہیں، جتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جتنا اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اپنا محاسبہ کر لو۔ یہ میلاد پاک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے، محبوب آقا کی آمد کا جشن کہ خوشیاں ساری سانجھی ہیں، دکھ سارے سانجھے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں جب ہماری خوشیاں بھی سانجھی ہیں، ہمارے دکھ درد غم بھی سانجھے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف بھی سمجھتے ہیں، تو پھر کیوں حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیوں دل دکھاتے ہیں، کیوں اپنے بھائیوں کو اذیت دیتے ہیں، کیوں ان کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ میرے بھائی لمحہ فکریہ ہے، غور کیجیے گا۔ آج ربیع الاول شریف، یکم ربیع الاول، ربیع النور شریف کا آغاز ہے۔ محافل بزم طلبہ رضائے مصطفیٰ، مجلس علماء رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام محافل کا آغاز ہو چکا ہے۔ کہ پورا ماہ مبارک یہ محافل چلتی رہے گی، لیکن یہ محبت رسول، عقیدت رسول، غلامی رسول ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے مسلمان بھائی کا دل نہ دکھاؤ، اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھاؤ، بلکہ محبتیں بانٹتے رہو، پیار ہی پیار۔ کیوں کہ تمہارا اور ہمارا سب کا ایک ہی ہے یار جو ہمارا غمخوار ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، آج یکم ربیع الاول پہلی محفل، پہلا درس یہی ہے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا دل نہیں دکھانا، کسی بھی مسلمان بھائی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی بھی مسلمان بھائی پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ڈالے، کسی بھی مسلمان بھائی کے حقوق کو غصب نہیں کرنا، بلکہ یہ میلاد رسول، محبت رسول یہ درس دیتا ہے کہ محبتیں بانٹتے رہو، نفرتیں ختم ہوتی جائیں گی، آپس میں پیار، محبت اور خلوص کے رشتے کو مستحکم کرو۔ انشاءاللہ العزیز یہ درس کا، یہ محبت کا یہ پیغام جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ کل جہاں بھی پروگرام ہوں گے شہر کے اندر،
وہ انشاءاللہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی، اور یہ درس کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم صلاۃ